کہانی کو ختم کرتے وقت، بلکہ کہانی کو ختم کرنے سے پہلے، میں آپ کو انڈیویجول جتنے بھی اس کردار اس کہانی میں آئے نا، میں بتا دوں کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور جواب دینے کا حق ان سب کو ہے. وہ جیسے چاہیں مجھے جواب دیں. قانونی جواب دینا چاہتے ہیں قانونی جواب دیں، فزیکلی جواب دینا چاہتے ہیں بسم اللہ، اور اگر کوئی کسی اور طرح چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے. میں حاضر ہوں. اسی دور میں جب میں ساؤتھ افریقہ کا کام کر رہا تھا اور میرے بھائی سے میری تھوڑی سی رنجشیں ہو گئی تھیں، یہ جاپان والے بھائی سے، تو میرا ایک دوست رہتا تھا، وہ میمن لڑکا تھا اور اس کے نام کے ساتھ عبدل آتا تھا. وہ رہتا تھا ناگویا میں. تو میرا وہ ایسا دوست تھا جو جاپان میں جب میں پہلے دن اترا تھا نا، تو 2-3 دن کے بعد اس سے ملاقات ہو گئی تھی مجھے ایکیبوکورو گیسٹ ہاؤس میں. پرانے لوگ جانتے ہیں ایکیبوکورو گیسٹ ہاؤس کون سی جگہ ہے، اور ایکیبوکورو اسٹیشن کے پاس وہاں پر کتنا پاکستانی آ کے رکا اور بعد میں وہ سب سیٹل ہو گئے. پرانے لوگ میری جو ہے نا یہ کہانی دیکھ رہے ہیں مگر بول کچھ نہیں رہے. وہ جانتے ہیں کہ کتنا سروائیو کرنا پڑتا ہے اس ملک میں اور کتنا بدنام کرتے ہیں لوگ آپ کو، فضول میں آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو وہ سارے وقت ہم سب نے ساتھ ہی گزارے ہیں. اچھا، میں ان صاحب سے وہاں دوستی ہو گئی. وہ صاحب جو تھے نا وہ ویل کوالیفائڈ تھے. مقصد ایک تو یہ عبدل صاحب جو تھے نا، یہ پاکستان سے جیپنیز پڑھ کے آئے تھے، تو انہوں نے N1 N2 وغیرہ کا کورس پاکستان سے کیا ہوا تھا. تو یہ جاپان آئے تھے اور ان کے پاس ایک یوکوہاما میں ایک جیپنیز کے پاس ان کی جاب تھی ایز اے مینیجر، تو نہیں کہہ سکتے، انچارج کہہ سکتے ہیں ہم، کہ یہ انگلش وغیرہ اردو وغیرہ بول لیتے تھے. اور اس کا تھا پرانے کپڑوں کا کام، لنڈا کے کپڑے جو ہوتے ہیں نا یہ پاکستان بھیجنے، بنڈل بنا کے. تو اس کام میں یہ ان کو وہاں جاب مل گئی تھی. یہ کس طرح ملی تھی مجھے نہیں پتا. تو اور میری ان کی دوستی ہو گئی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے یہاں بچی پیدا نہیں ہوئے تھے دونوں، اور بہت ہی زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا. یہ پاکستان بھی میرے گھر جاتے تھے، میرے ابا بھی جب جاپان آتے تھے ان سے ملتے تھے، میری والدہ بھی ان سے ملتی تھی، میرے بھائی بھی ان سے ملتے تھے. لیکن انہوں نے میری زندگی کے اندر کبھی کوئی میری ہمت نہیں بنائی، کبھی کسی کام میں مجھے کوئی مدد نہیں کی. لیکن انہوں نے مجھے انوائس بنانی سکھائی تھی. انوائس، جب کارپیٹ آتے تھے تو انوائس وغیرہ بنتی تھی، تو کسی کو ویزے وغیرہ ایکسٹینڈ کی ضرورت ہوتی تھی تو میں اپنی کوئی گارنٹی لیٹر دیتا تو اس میں 2-3 انوائسیں لگانی پڑتی. تو یہ انوائس بنانا سکھاتے نہیں تھے بلکہ بنا کے دیتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ اگر بنانا سکھا دیں گے تو پھر ان کے پاس دوبارہ نہیں جائے گا آدمی. میں سب کی ہوشیاریاں اب سمجھ چکا ہوں. تو میں بہرحال ان سے بڑی محبت کرتا تھا اور بڑی میں ان سے اخلاق، اور میں اپنے بڑے بھائیوں کی طرح سمجھتا تھا. اور میں عموماً استاد کہتا تھا ان کو کہ یہ میرے استاد ہیں. یہ حالانکہ میرے کیا کہ استاد تھے، مجھے کوئی انہوں نے کارپیٹ کا کام سکھایا تھا، گاڑیوں کا کام سکھایا تھا. انہوں نے تو اس کے بعد کوئی زندگی میں کام نہیں کیا. میں تو آج بھی کام کر رہا ہوں، کاروبار میں ہوں. تو یہ صاحب اس وقت میں ناگویا میں رہ رہے تھے. ناگویا کے گورنمنٹ فلیٹوں میں رہتے تھے یہ. تو مجھے بڑے فون کرتے تھے ساؤتھ افریقہ، یار کوئی کام بتا، یار کوئی کام کر لے، یار کوئی. تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا تھا، یار آپ کو پتہ ہے میرا تو اپنا کام ہے جاپان میں، میں اپنی بائنگ کرتا ہوں، مجھے اتنا لڑکا گاڑی دیتا ہے تو میں کیا آپ سے گاڑیاں لوں. بارہ ان کے بہت کہنے پہ میں نے کہا چلو میں نیکسٹ ٹائم آتا ہوں تو ناگویا آؤں گا. میں ناگویا ان کے پاس گیا. رات کو میں ان کے پاس رکا ان کے گھر پہ. تو ان کی شادی ہو گئی تھی، 2-3-4 سال ہو گئے تھے ان کی شادی کو نا. تو ماشاءاللہ جو ہے نا ان کی وائف بہت اچھی عورت ہیں. آج بھی میں ملا ہوں. جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا 2019 میں تو میں نے ایک دفعہ ان کے گھر وزٹ کیا تھا. ٹوکیو میں رہتے ہیں اب یہ. تو انہوں نے کیا کیا کہ مجھے اپنی پوری روادات سنائی رات کو کہ یار ایسے مسئلہ ہے، کوئی کام نہیں دیتا یہاں پہ، سب لوگ مجھے یوز کرتے ہیں کیونکہ مجھے جیپنیز آتی ہے، سب لوگ مجھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ اچھا، میں ان کے دکھ درد اسے سمجھتا تھا کہ میں نے پرانا جانتا تھا. تو اور یہ کسی زمانے ویل سیٹل تھے، جاب کرتے تھے، سوٹ لگا کے جاتے تھے، اور ہم لوگ ایسے ہی یار چھوٹے کام کر رہے ہوتے تھے اس وقت میں نا، فیکٹریوں میں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یار ایسا کریں، پھر آپ چلیں مجھے کچھ 5-10 گاڑیاں بھیج دیا کریں، اس میں آپ کو اتنا پیسہ بن جائے گا کہ آپ کا خرچہ نکلنا شروع ہو جائے گا. تو کہنے لگے یار میں کیسے بھیجوں گا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. خیر میں چپ ہو گیا. پھر صبح جب میں سو کے اٹھا تو میں نے اپنے بریف کیس سے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
میں نے اس شخص کو 100 مان کی گڈی نکال کے دی. میں نے کہا باس یہ رکھیں آپ, اور 5-5, 6-6, 8-8 مان والی جو گاڑیاں ہوتی ہیں نا, اس سے آپ کی 15 گاڑی تو آرام سے آ جائے گی. اور ہر گاڑی پہ میں آپ ایمانداری سے خریدیں, ایمانداری سے بتائیں مجھے, میں ہر گاڑی پہ آپ کو $100 دیا کروں گا. تو بہت خوش ہوئے, گلے لگایا مجھے انہوں نے, کہا یار تو نے بالکل بھائیوں والی بات کر دی, میرے تو مسئلے حل ہو گئے. میں نے کہا نہیں یار, اللہ مسئلے حل کرتا ہے. اور میں یہ پیسے دے کے ان کو واپس ساؤتھ افریقہ چلا گیا. اور انہوں نے مجھے گاڑیاں چلانی شروع کر دی. مجھے بتاتے تھے بھائی یہ گاڑی ہے, یہ گاڑی ہے. میں اوکے کرتا تھا تو یہ اس کو آگے کہتے تھے بھائی میں نے 8 مان کی لیے. مجھے تو نہیں پتا کتنے کے لیے, لیکن یہ کہتے تھے 8 مان کے لیے. میں کہتا تھا ٹھیک ہے 12 کھائیے گی. تو میں ان کو 9 مان دیتا تھا, 1 مان زیادہ دیتا تھا ہر گاڑی پہ. اس طرح یہ سلسلے چلتے رہے ان کے ساتھ میرے, اور ٹائم گزرتا چلا گیا. اس وقت میں پھر اس کے بعد میرے بھائیوں سے اختلاف ہو گئے. اچھا گاڑی کے کام میں ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے جتنے پیسے میں نے آپ کو دیے نا, آپ اتنی گاڑی خرید کے مجھے بھیج دو. گاڑی میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کی گاڑیاں جب آنی شروع ہوئی تو روٹین بن گیا. 2-3 مہینے میں روٹین بن گیا کہ ان کی ہر گاڑی, ہر شپ میں 5-7 گاڑی آ جاتی تھی, 1-8 کنٹینر 2 کنٹینر, اور سلسلہ چل رہا تھا. اس وقت رو بھی ہوتا تھا, جو گاڑی انڈیویجل جا سکتی تھی, کنٹینر کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں نے عبدل صاحب کو, ان کا پورا نام تو کچھ اور ہے, میں آپ کو عبدل بتا رہا ہوں کیونکہ ہر ایک کا پردہ رہ جائے تو بہتر ہوتا ہے. تو میں نے ان صاحب کو روٹین میں لانے کے لیے خوب ٹیٹیاں لگائیں, 100 مان کی, 200 مان کی. ان کی گاڑیاں آ رہی تھیں, بک رہی تھیں, پیسے آ رہے تھے میرے پاس. تو ان کی طرف کرتے کرتے پورے سال میں 550 مان. یہ جب 12واں مہینہ آیا نا تو پھر میں نے ان سے فون پہ بات کی کہ بھائی سال ہو گیا ہے, اب بیٹھ کے حساب کتاب کر لیتے ہیں. کہنے لگے ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو میں نے کہا آپ نے گاڑیاں نہیں چلائیں, 2-1.5 مہینہ ہونے والا ہے. کوئی کہنا ہاں بس میں چلا رہا ہوں. تو میں بھی اعتبار میں تھا, میں اعتبار کرتا ہوں بندوں پہ. دیکھو اگر وہ سامنے والا دھوکہ دیتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے. اب آپ کہہ لو میں بے وقوف ہوں, کہہ لو میں جو ہوں, لیکن آج بھی میں, اللہ کا شکر ہے, سب کچھ صحیح ہے میرے پاس. اللہ میرا ساتھ دیتا ہے, اس کے بدلے اللہ مجھے 10 گنا دے دیتا ہے. تو بہرحال میں نے آ کے پھر انہوں نے پھر وہ حساب کتاب کی بات پہ یہ, اچھا ان کو ہائی ڈپریشن کا یہ شکار رہے ہیں ہمیشہ سے نا, چھوٹا موٹا. تو یہ مجھے کہتے تھے یار مجھے وہ پیسہ نہیں تھا نا تو میں ہائی ڈپریشن میں آ گیا ہوں, اب میں ہر بات پہ نا مجھے ڈپریشن ہو جاتا. تو 1-2 دفعہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہہ دیا یار کیا تو حساب کتاب کی بات کرتا رہتا ہے, یار مجھے ڈپریشن ہو جاتا ہے, پھر مجھے دیکھا بھی نہیں جاتا, تو آئے گا میں سب حساب کر دوں گا تیرا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں پھر جاپان آیا, میں جاپان آ کے ناگویا گیا. ناگویا ان کے پاس گیا تو انہوں نے ویسے ہی ہنسی خوشی. اچھا جاپان آنے سے پہلے میں نے تھوڑی سی انکوائری کی تو لوگوں نے مجھے بتایا, جو میرے ناگویا میں 2-3 دوست تھے نا, وہ ان کے بھی دوست تھے, انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ تو جوا کھیلتا رہتا ہے, پاچنکو میں بیٹھا رہتا ہے سارا دن, اور بیئر شیئر جو چلتی ہے وہ الگ ہے, اور تمہیں پتہ ہے لڑکیوں کا تو شوقین ہے وہ. تو وہ پیسہ جو ہے نا جوئے میں اتنے لوگوں کا قرضہ ہے اس کے اوپر. میں ایک دم حیران ہو گیا. میں نے کہا یار یہ پاچنکو کھیلنے لگا. تو پھر جب میں ناگویا پہ ارائیول ہوا تو یہ مجھے لینے آیا شنکانسن کے اسٹیشن پہ. تو جب میں گیا تو اس کے گھر کے قریب بہت بڑا پاچنکو تھا. تو میں نے کہا 1 منٹ گاڑی یہاں رکھ دوں, مجھے ذرا ٹوائلٹ جانا ہے. میں ٹوائلٹ گیا, یہ بھی آیا. ٹوائلٹ میں جب گھومتے رہے, میں ٹوائلٹ کر کے نکلا تو وہ جو جوا خانہ تھا نا, تو اس میں کرسیاں لگی ہوتی ہیں لائن سے, ادھر بھی کرسیاں لگی ہوئی تھی. تو میں لیٹ گیا, لیٹ کے میں کرسیوں کے نیچے کچھ ڈھونڈنے لگا. تو اس نے مجھ سے پوچھا کیا ہو گیا, کیا ڈھونڈ رہا ہے. تو میں نے کہا میں اپنے پیسے ڈھونڈ رہا ہوں.